جب اللہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، تو اللہ اس محبت کی آپ سے قیمت مانگتے ہیں، پوری قیمت نہیں، تھوڑی سی، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اس دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ ایسا ہی نہیں ہوتا۔ تبھی سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا، سورہ عنکبوت الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ زبان سے کہہ دیں گے ہم گاڈ کو مانتے ہیں اور ہم ان کے اس دعوے کو قبول کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فرمایا آج سے پہلے جس نے بھی یہ کہا ہے نا کہ گاڈ ہے، ہم نے اس کو آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ظاہری طور پر یہ بات جان کر چھوڑے گا کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اس کو بھی جانے گا جو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ آزمائش کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آزمایا جائے گا۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ وہ اسلام کے حکام ہیں جو کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے، وہ حکام ہے اسلام کے جن کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ عبادت کے وقت عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اسلام میں عبادت آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، آنا ہے آ جاؤ، نہیں آنا تو کوئی ایسی بات نہیں، آنا پڑے گا۔ جسے ہم اپنے اسٹائل میں کہتے ہیں تمہارے باپ کو بھی آنا پڑے گا۔ جب آپ نے اللہ پر ایمان لے آئے، اب آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، اب نو کا آپشن نہیں ہے، نہیں پڑھو گے جہنم کی وعیدیں ہیں۔ پھر آپ مولویوں کو بولو یہ نماز چھوڑنے پر کہتے ہیں اللہ آگ میں ڈال دے گا، تو مولوی تھوڑی ڈال رہا ہے آپ کو آگ میں، مولوی تو بیچارہ بتا رہا ہے کہ ڈال دے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک بغاوت کا جرم ہوتا ہے اس کی سزا زیادہ، اور ایک نافرمانی کا جرم ہوتا ہے اس کی سزا کم۔ کافر باغی ہے، وہ مان ہی نہیں رہا، اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، اور جو مانتا ہے نماز چھوڑ دی اس نے، اس کی سزا اس سے کم ہے جہنم کی آگ، مگر اس کی مدت کم ہے۔ اس کی مثال ایسے، ایک آدمی ابا کو ابا مان رہا ہے، ابا کے آرڈر کو نہیں مان رہا، یہ تو مانتا ہے کہ ابا کا آرڈر ہے مگر سستی کرتا ہے، اس کو 2-4 چمیٹ لگیں گے، اور جو کہہ رہے ابا ہی نہیں ہے وہ نکلو پتلی گلی سے فوراً، مکان کیا کرو خالی کرو یہاں سے۔ تو اس لیے اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو مذہب بنائے گا قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ اس کی اجازت دے دیتے تو اس کا مطلب اللہ خود اپنے مذہب کے برحق ہونے پر متردد ہے۔ اللہ کو خود معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کو ہے کنفیوز ہے کہ بھئی یہ بھی ٹھیک ہے تو چلو تھوڑا بہت وہ بھی چلتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہ جو غیر مسلموں کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مسلمان متعصب ہیں، بھئی اپنے ہی کو برحق سمجھتے ہیں، اپنے آپ ہی کو کیا سمجھتے ہیں؟ برحق سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو اس کو فالو نہیں کرے گا وہ معاذ اللہ جہنم میں جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعصب تو آپ کے اندر بھی ہے نا، آپ ہندو صرف اس بیس پر ہیں کہ آپ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ سکھ صرف اس بیس پر ہیں کہ آپ سکھوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے کبھی اس تحقیق کی کوشش کی کہ میں صحیح مذہب کو فالو کر رہا ہوں یا غلط مذہب کو؟ جو پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف آپ کے باپ دادا نے بتا دیا کہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ ٹیپو سلطان یوں تھا تو محمود غزنوی یوں تھا، جو کچھ انہوں نے آپ اٹرم شٹرم آپ کو کہہ دیا، آپ نے اس پہ کیا کر لیا؟ کل کسی کے کمنٹس میں نے پڑھے، یہ محمود غزنوی لٹیرا اور یہ محمود غزنوی یوں تھا اور اس نے تلوار کی نوک سے اسلام پھیلایا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ مجھے دنیا میں بتاؤ کہیں بھی دنیا میں کوئی حکومت اخلاق کے زور سے قائم ہوئی ہے؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے۔ امریکہ ایسے وجود میں آیا تھا کہ انگریز گئے تھے وہاں اخلاق سے ریڈ انڈین کو دعوت دی کہ یار ہمیں حکمران کے طور پہ تسلیم کر لو، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم بہت اچھے ہو، گورے ہو، ہم کالے ہیں، تم ہم پہ حکومت کرو۔ ہے بھائی، محمود غزنوی کی آپ کو تلوار نظر آ رہی ہے، ہندو راجاؤں نے، ہندو پنڈتوں نے جو گاؤں دیہاتوں پہ حکومتیں کی ہیں، وہ کیا ان کو رام کر کے
ان کو اپنے نظریوں سے مطمئن کر کے پھر انہوں نے الیکشن ہوا تھا. یہ تو جمہوریت کا نظام اس دور میں شروع ہوا ہے. صدیوں سے ایسا ہی ہوتا تھا کہ تلوار کی نوک سے بولو بھائی حکومتیں کی جاتی تھیں. تو اصل سوچنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ کس نے تلوار کی طاقت سے حکومت کی ہے, اصل یہ ہے کہ کس نے تلوار کا صحیح استعمال کیا اور کس نے تلوار کا غلط استعمال کیا. کس نے تلوار کی نوک سے توحید کا نظام قائم کیا, زنا کو معاشرے سے ختم کیا, شراب کو ختم کیا, ہندو عورتوں کو جلایا جاتا تھا اس نظام کو ختم کیا, انصاف کا نظام معاشرے میں قائم کیا. محمد ابن قاسم تلوار کی زور سے ہندوستان پر قابض ہوا ہے, لیکن محمد ابن قاسم نے تلوار کی زور سے جو انصاف پھیلایا تھا اس کی شہادت خود ہندوؤں نے دی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 1300 سال پرانے کسی فاتح کی مسلمانوں نے تصویر محفوظ, کیونکہ اسلام میں تصویریں ہمیشہ سے حرام رہی ہیں, تصویریں بنا کے لٹکانا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا, مگر محمد ابن قاسم کی تصویریں آج بھی کتابوں میں ملتی ہیں. یہ مسلمانوں نے نہیں بنائی, یہ ہندوؤں نے محمد ابن قاسم کی تصویریں بنائی تھی اس کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے کہ یہ وہ نجات دہندہ ہے جس نے ہمیں ہمارے ظالم حکمرانوں سے نجات دلائی ہے. تو یہ ایک 5ویں کلاس کے بچے کو یہ بات سمجھاؤ تو سمجھ میں آ جائے گی, اور آپ پی ایچ ڈی کے یعنی کیے ہوئے ڈاکٹر ہیں اور آپ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے ہیں کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں, دہشت گرد. یہ تلوار سے انہوں نے دنیا میں سب کچھ پھیلایا ہے. ہر دور میں تلوار ہی سے جو کچھ پھیلا ہے وہ پھیلا ہے. فرق یہ ہے کہ تلوار کے زور سے آپ نے بولو بھائی, امریکہ اگر جاپان پہ ایٹم بم نہ برساتا تو آج امریکہ ہوتا. کیا ہو گیا, امریکہ نے غلط کیا. جنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پوری کی پوری قوم کو اس طریقے سے تہس نہس کر دیں, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ ایٹم بم اگر مسلمانوں کی خلفاء کے پاس ہوتا تو شاید مسلمان اس کا استعمال نہ کرتے, ان کے علماء منع کر دیتے کہ بھئی کسی قوم کو اس طرح سے نسلوں کو بالکل اس کی جناب تباہ و برباد کر کے رکھ دیا آپ نے. تو لیکن امریکہ نے استعمال کیا اور جنگ عظیم میں پھر فتح کس کو ہوئی, جرمنوں کو شکست ہو گئی, جاپان اور اس کے تمام اتحادیوں کو کیا ہو گئی, شکست ہو گئی. اور اگر شکست نہ ہوتی, یہ جو جماعت اسلامی کے سابق امیر تھے قاضی حسین احمدی ایک دفعہ جاپان گئے. اسلام میں بھی تلوار بھی ہے, بم بھی ہے, سب کچھ ہے. کیوں ہے یہ میں یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, دہشت گردی کے لیے نہیں ہے. یہ کیوں ہے یہ سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ جو سابق صدر ہے نا جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد, جن کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ گئے وہاں جاپان کے صدر ان سے ملے, اس نے چنگ پونگ کر کے ان سے کوئی بات کی ہوگی, ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ کیا. اس کا حاصل یہ تھا, اگر وہ صحیح ترجمہ سمجھے اس کا, تو اس کا حاصل یہ تھا, یہ جو قاضی حسین احمد ہیں یہ گئے جاپان, صدر نے اس وقت پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا, تو جاپان کے صدر نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ایٹمی دھماکہ کر رہے ہو یہ اچھا کام نہیں ہے, ایٹم بم سے تباہی پھیلتی ہے, انسانیت کا برباد ہوتا ہے, یہ چی چی تھو تھو بہت غلط کام, یہی اسٹائل ہوگا. یہ کیا آپ نے, چی چی تھو تھو, بہت گندا کام کیا, بم میں لوگ مرتے ہیں اس سے, یہ ہوتا ہے. تو قاضی حسین احمد صاحب نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا اگر یہ بم آپ لوگ پہلے بنا لیتے تو آپ کے ملک میں جو تباہی ہوئی ہے نا ایٹم بم سے وہ نہ ہوتی, آپ کی قوم کیا ہو جاتی, اس بم کی تباہی سے محفوظ ہو جاتی. یا تو ساری دنیا غلیلوں سے لڑے, پھر مسلمان بھی غوری میزائل نہیں بنائے گا, بابر میزائل نہیں بنائے گا, اس کو وہ بہت بڑی آرمی نہیں بنائے گا, وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا. آپ ساری دنیا سے ایٹم بم چھین لیں, شب برات کے پٹاخے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں, تو پٹاخوں میں تو ہم کیا ہیں, ہمارے ہاں تو شب برات میں باقاعدہ آرڈر پہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں ایٹم بم بھی بنائیں, ان کی مضبوط آرمی بھی ہو, ان کی ایئر فورس بھی ہو, ان کی سمرینیں بھی ہوں, اور وہ جناب دور سے دور وار کرنے والے میزائل بنا رہے ہوں, تو پھر مسلمان بھی کیا کرے گا,
بنائے گا, کیونکہ مسلمان کو اس کے کتاب نے, اس کے قرآن نے حکم دیا, فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, کیونکہ اسلام برحق مذہب ہے, اسلام سچا مذہب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم تو اس کے زیادہ اہل ہو کہ اپنا ڈیفنس کرو, اپنا دفاع کرو. فرمایا اتنی طاقت جمع کرو, اتنی طاقت جمع کرو, ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, اس طاقت کو دیکھ کر دشمن تھر تھرانے لگے, لڑنے کی نوبت نہ آئے, وہ سمجھنے لگے بھائی ان سے لڑنا ہی حماقت ہے ان لوگوں سے. ترہبون بہ, تمہاری اس طاقت کو دیکھ کر, تمہارے اس اسلحے کو دیکھ کر, سن کر یار ایسے ایسے میزائل ایجاد ہو رہے ہیں, اس کو دیکھ کر یہ کیا کرنے لگے, ورنہ کمزور آدمی کو لوگ کھا جاتے ہیں. جاپان دیکھو نا, کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں جاپان کے, مگر کوئی پالیسی بیچارہ. ہمارے ایک رشتے دار تھے, مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے وہ, انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جاپان سے گندم کا جہاز لے کے جاتے ہیں امریکہ, پھر وہی جہاز واپس جاپان لے کے آتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا امریکہ بہادر نے کہا ہے کہ مجھ سے تم اتنی ٹن گندم خریدو گے. اب وہ ان کے کیلکولیشن میں وہ اتنے ٹن گندم جاپان نے نہیں خریدی, اور ابھی گندم ہے نہیں تو لاؤ دو اور خریدو ہم سے. بدماشی ہے, تاکہ ہمارے جو کاغذات میں جو ہے نا حساب کیا ہو جائے. کاغذات جیسے ہوتا ہے نا, آڈٹ جب ہو رہا ہوتا ہے نا سال کے آخر میں, تو وہ حساب فٹ نہیں بیٹھ رہا ہوتا, تو کچھ مصنوعی خرید و فروخت ہو جاتی ہے. یار یہ اس کے کھاتے میں ڈال دو, یہ پیسے جو ہے نا یہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا کمپنیوں کا جب آڈٹ ہوتا ہے, یار یہ تو پیسے 1 کروڑ روپے کم ہو رہے ہیں, تو ایسا کرو یہ فرض کر لو کہ اس کی یہ وسیم بھائی نے کیا خریدی ہے, یہ خریدی ہے, یہ 1 کروڑ روپے ہم نے ایسے کیے. تو اس طرح کہ فرضی وہ کی جاتی ہے. تو جاپان بیچارہ کیا کر رہا ہے, گندم کے ٹرک بھیج کے امریکہ سے خرید رہا ہے, تاکہ ان کی جو سالانہ جو برآمد ہے وہ حساب کتاب میں کیا ہو جائے, کتنا کمزور ہو گیا. حالانکہ امریکہ بھی جاپان کی چیزیں استعمال کرتا ہے, سائنس ٹیکنالوجی میں امریکہ سے آگے, مگر غلامی کس کی, امریکہ کی. تو اگر جاپان پہلے ایٹم بم بنا لیتا تو یہ ڈرامے پھر جاپان امریکہ کے ساتھ کر رہا ہوتا. تو اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چلنے کا حکم دیتا ہے, کیونکہ برحق مذہب ہے. ایسی باتیں نہیں کرے گا کہ ایک تھپڑ مارو تو دوسرا گال بھی اپنا آگے کر لو, ایسا نہیں کرے گا. تو برحق مذہب ہے تو وہ تو کہے گا بھائی جب تم دین برحق پہ چلتے ہو تو تمہیں زندہ رہنے کے لیے, اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے تمہیں اسلحہ جمع کرنا پڑے گا. تو بات اس پر ہونی چاہیے کہ برحق ہے یا نہیں ہے. اگر برحق ہے تو وہ تمام لوازمات کے ساتھ برحق ہے. اگر اسلام برحق مذہب نہیں ہے پھر اس کی ساری باتیں غلط ہیں. تو یہ بھی تو عصبیت ہے, تعصب ہے کہ آپ اسلام کے دعوے کو سننے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, صرف عصبیت کی بیس پر کہ آپ کو مسلمانوں سے ذاتی بغض ہے, مسلمانوں سے ذاتی چڑ ہو گئی ہے. حالانکہ اسلام کسی قوم کا مذہب, اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کسی قوم کا مذہب نہیں ہے. دیکھو میں عربی نہیں ہوں مگر میں یہاں بیٹھ کے اسلام کا دفاع کر رہا ہوں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے سعودی عرب میں ہمارا کیا حشر ہوتا ہے, پاکستانیوں کے ساتھ سعودی عرب میں کیا حشر ہوتا ہے سب کو پتہ ہی ہوگا. کیسے بیچارے ٹھٹرے ہوئے عمرہ کر کے آتے ہیں وہاں سے, پھر بھی ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں. ہم مکہ مدینہ کے محافظ بننے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں بھائی, اسلام عربوں کے باپ کا مذہب تھوڑی ہے. اسلام تو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. بنگلہ دیش کے لوگ بھی اسلام پہ فخر کرتے ہیں, ہندوستان کے مسلمان پٹھان ہو, پنجابی ہو, سرائکی ہو, سندھی ہو, بلوچ ہو, گورے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی, کیونکہ اسلام میں عصبیت, لسانیت, قوم پرستی بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم غیر مسلموں سے کہتے ہیں پھر آپ کیوں عصبیت میں مبتلا ہو رہے ہو. مسلمان کوئی ایسی ایک قوم نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اس کی ایک زبان ہے یا اس کا ایک کلچر ہے, نہ. تبھی اسلام میں کوئی مخصوص لباس نہیں ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں سنت لباس کیا ہے. بھئی سنت لباس کوئی اس لیے نہیں ہے کہ اسلام ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آیا ہے. ہر قوم کا مخصوص لباس ہوتا ہے, اس علاقے کے لحاظ سے اسلام نے اس لباس میں چھیڑ چھاڑ بولو بھائی نہیں کیے. اب اسلام کہتا ہے شلوار قمیض سنت ہے, انگلینڈ میں رہنے والا کرتے شلوار میں گھومتا کلفی بن جاتا تھوڑے دنوں میں. کیا خیال ہے؟ اب ہم یہاں بغیر کالر کے کرتا پہن کے گھوم رہے ہیں, ہم کہیں یہ سنت ہے. تو آپ کینیڈا میں گھوم سکتے ہو سردیوں میں, کیا خیال ہے؟ تو آپ کو تو لحاف کا کرتا بنانا پڑے گا, پھر کمبل کے کرتے بنیں گے وہاں پہ. اسلام نے
لباس میں چھیڑ چھاڑ، کچھ اصول بتا دیے کہ لباس ہونا چاہیے، اسٹیکر نہیں ہونے چاہیے 2-3. سمجھتے ہو؟ لباس کا مقصد ہے جسم کو ڈھانپنا، اور عورت کا لباس بتا دیا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، اور کسی خاص قوم کا خاص شعار نہ ہو وہ لباس کے، دیکھتے ہی یہ لگے کہ یہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے. تو چند ہدایات دے دی، باقی اپنے حال پہ چھوڑا. بھائی جیسے کوئی مخصوص زبان کا مکلف نہیں بنایا اسلام نے. اسلام میں عربی سیکھنا فرض، بولو بھائی نہیں. نماز پڑھنا فرض ہے، عربی سیکھنا اتنی کہ بس قرآن پڑھنا آ جائے کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس سے زیادہ عربی سیکھنا فرض. بہتر ضرور ہے کہ اسلام کی سرکاری زبان ہے تو اس کی برکات ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. تبھی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی کروڑوں مسلمان ہیں جو عربی نہیں جانتے لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے. تو اگر اسلام میں ذرہ برابر بھی قوم پرستی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے اپنی قوم کے خلاف نہ اٹھتی. عرب میں انتہائی درجے کی قوم پرستی تھی، اور کافی حد تک آج بھی ہے. جو ان میں صحیح طرح سے مذہب کو فالو نہیں کرتے نا وہ بہت متعصب ہوتے ہیں. وہاں کے علماء صلحاء ان میں عربیت اور یہ قوم پرستی نہیں ہے، لیکن جو وہاں کے جاہل لوگ ہیں وہ تو عربیت پہ فخر کرتے ہیں، وہ تو اسلام بھی ان کے دوسرے نمبر پر ہے. تو عربوں میں انتہائی درجے کی لسانیت تھی، ہماری قوم ہماری زبان، ہم قریشی، ہم ہاشمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے کس کے خلاف اٹھی ہے؟ پہلی جو جنگ بدر ہوئی ہے، ادھر بھی قریشی ادھر بھی قریشی. بالکل یہ جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ ہماری جنگ قوم کے لیے نہیں ہے، عربوں کی حکمرانی کے لیے نہیں ہے، عربوں کو دنیا میں عزت دلانے کے لیے نہیں ہے، ورنہ عربوں کے خلاف اپنی قوم کے خلاف تلوار نہ اٹھتی. جنگ بدر میں جب دونوں فریق آمنے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں نا، تو پہلے اس طرف سے انصار آئے تھے مسلمانوں کی طرف سے، اور اس طرف سے کون تھے؟ قریشی. تو قریش کے چند بڑے بڑے سرداروں نے یہ کہا حل میں مبارز، 3-4 سردار آئے، انہوں نے کہا پہلے ہم سے لڑو.